بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری فصل صلہ رحمی کے بیان میں، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ فصل در حقیقت پہلی ہی فصلوں کا تتمہ ہے، یعنی خاتمہ ہے اور آخری ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں اس پر خصوصیت سے تاکیدیں فرمائی ہیں اور تعلقات کے توڑنے پر خصوصی وعیدیں فرمائی ہیں۔ اس لیے اس مضمون کو اہتمام کی وجہ سے مستقل فصل میں ذکر کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اہل قرابت پر صدقے کا ثواب 2 گنا ہے، یعنی رشتہ داروں پر صدقے کا ثواب 2 گنا ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک باندی آزاد کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو وہ افضل تھا۔ لہٰذا صدقات کے اندر اگر کوئی دوسری دینی ضرورت اہم نہ ہو تو عام صدقے سے اہل قرابت پر صدقہ کرنا افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی دینی ضرورت درپیش ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث میں بہت کثرت سے صلہ رحمی کی ترغیبات اور قطع رحمی پر، یعنی رشتہ توڑنے پر وعیدیں ذکر کی گئی ہے اور آئی ہیں، مگر خوف ہے اس رسالے کے بڑھ جانے کا، اس لیے صرف 3 آیات ترغیب کی اور 3 آیات وعید کی ذکر کر کے چند احادیث اس مضمون کی ذکر کرتا ہوں کہ اگر ذرا بھی طول ہو گیا، یعنی ذرا بھی لمبا ہو گیا، تو ہم لوگوں کو ان کے پڑھنے کی بھی فرصت نہ ملے گی۔ مگر یہ سارے مضامین اس قدر اہم ہیں کہ باوجود اختصار کے، یعنی کم کرنے کے بھی، یہ رسالہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ایک حصے کے بجائے شاید 2 حصے کرنے پڑ جائیں۔ آیت نمبر 1: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل 90 نمبر کی آیت ہے۔ بے شک اللہ جل شانہ اعتدال کا اور احسان کا اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور منع کرتے ہیں بے حیائی سے اور بری بات سے اور کسی پر ظلم کرنے سے، اور تم کو ان امور کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ فائدہ: حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ اہل قرابت کی خیر خواہی، یعنی ان کی بھلائی کرنا، ان کو دینے کا حکم اور اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ چند آیات کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے، جس کا دل چاہے کسی مترجم قرآن شریف کو لے کر دیکھ لے۔ آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ دوسری آیت ہے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ سورہ نساء کا پہلا رکوع تمام وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اور سورہ انعام کی 151 نمبر کی آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ انفال 76 نمبر کی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ سورہ یوسف کی آیت ہے قَالَ لَا تَثْرِیبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ۔ سورہ رعد کی آیت ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ سورہ بنی اسرائیل 23 نمبر کی آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ ابراہیم 41 نمبر کی آیت ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ۔ سورہ بنی اسرائیل 24 نمبر کی آیت ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ سورہ بنی اسرائیل 26 نمبر کی آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ سورہ مریم 13 اور 14 نمبر کی آیت وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ۔ سورہ مریم 32 نمبر کی آیت وَبَرًّا بِوَالِدَيَّ۔ سورہ مریم 42 نمبر کی آیت اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ۔ سورہ طٰہٰ 132 نمبر کی آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ سورہ مریم 55 نمبر کی آیت وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ سورہ فرقان 74 نمبر کی آیت وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا۔ سورہ احقاف 15 نمبر کی آیت وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ سورہ نوح 28 نمبر کی آیت رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ۔ یہ چند آیت نمونے کے طور پر ذکر کی گئی کہ سب کے لکھنے میں اور ترجمے میں طول کا، یعنی لمبا ہو جانے کا ڈر تھا۔ یہ ان 3 آیات کے علاوہ ہے جو مفصل یہاں ذکر کی گئی۔ ان کے علاوہ اور بھی آیت ملیں گی۔ جس چیز کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں بار بار ارشاد فرمایا ہو، اس کی اہمیت کا کیا پوچھنا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے سمندر کو حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے لیے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ توریت میں لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہ اور صلہ رحمی کرتا رہ، میں تیری عمر بڑھا دوں گا، سہولت کی چیزوں میں تیرے لیے سہولت پیدا کروں گا، مشکلات کو دور کر دوں گا۔
حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ صلہ رحمی کا حکم کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اللہ تعالی شانہ سے ڈرتے رہو کہ جس سے اپنی حاجت طلب کرتے ہو، یعنی اپنی ضروریات مانگتے ہو، اور رشتوں سے ڈرتے رہو، یعنی ان کو جوڑتے رہو، توڑو نہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی رشتہ دار کا جو حق نیکی اور صلہ رحمی کا ہے وہ ادا کرتے رہو۔ تیسری جگہ ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ جل شانہ توحید کا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کا حکم فرماتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا اور ان سے درگزر کرنے کا یعنی معاف کرنے کا بھی حکم فرماتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دینے کا یعنی صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں۔ تین چیزوں کا حکم فرمانے کے بعد تین چیزوں سے منع کیا ہے، فحش سے یعنی گناہ سے، منکر سے یعنی ایسی بات سے جس کی شریعت میں اور سنت میں اصل نہ ہو، اور ظلم سے یعنی لوگوں پر تعلی سے یعنی ظلم و زیادتی کرنے سے۔ پھر فرمایا اللہ تعالی شانہ ان چیزوں کی تم کو نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بہت محبت تھی، اور اسی کی شرم میں مسلمان ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مسلمان ہونے کو فرماتے تھے، اس وجہ سے میں مسلمان ہو گیا، لیکن اسلام میرے دل میں جمع نہ تھا۔ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا کچھ باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری طرف ایسے متوجہ ہو گئے جیسے کسی اور سے باتیں کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر بعد پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور یہ آیت شریفہ ان اللہ یأمر بالعدل آخر تک نازل ہوئی۔ مجھے اس مضمون سے بہت مسرت ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور اسلام میرے دل میں جم گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گیا جو مسلمان نہ تھے۔ ان سے جا کر میں نے کہا میں تمہارے بھتیجے کے پاس تھا، ان پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، فلاح کو پہنچو گے، کامیابی کو پہنچو گے۔ خدا کی قسم وہ اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہو یا جھوٹے، لیکن تمہیں تو اچھی عادتوں کی ہی تعلیم اور کریمانہ اخلاق سکھاتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق سکھاتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کی نصیحت ہے جو خود مسلمان بھی نہیں ہے، مگر وہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ سچا ہو یا جھوٹا، لیکن اسلام کی تعلیم بہترین تعلیم ہے، وہ کریمانہ اخلاق سکھاتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہم مسلمانوں ہی کے اخلاق سب سے زیادہ گرے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 2 وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نور 22 نمبر کی آیت ہے۔ یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ پہلی فصل میں نمبر 18 صفحہ 47 پر گزر چکا ہے۔ مجھے اس کے اعادے سے اس پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ہم لوگ اپنے ان اسلاف کے معمولات پر بھی غور کریں، ہم اپنے ان بزرگان دین کے معمولات پر غور کریں، اور حق تعالی شانہ کی اس ترغیب پر بھی کتنا سخت اور اہم واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور سارے مسلمانوں کی ماں، ان پر اولاد کی طرف سے بے بنیاد تہمت لگائی جائیں، اور اس کو پھیلانے والے وہ قریبی رشتہ دار ہوں جن کا گزر اوقات بھی ان کے باپ ہی کی اعانت پر ہو۔ اس پر باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس قدر بھی رنج اور صدمہ ہو وہ ظاہر ہے۔ اس پر بھی حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ ترغیب کہ معاف کریں اور درگزر کریں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ عمل کہ جتنا پہلے خرچ کرتے تھے اس میں اضافہ فرمایا، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ کیا ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہم پر الزام رکھیں، ہمارے گھر والوں کو ایسی سخت چیز کے ساتھ متہم کریں یعنی تہمت لگائیں، اور پھر ہم قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کو تلاوت کریں اور اس رشتہ دار کی قرابت پر یعنی رشتہ داری پر نگاہ رکھتے ہوئے کسی قسم کی اعانت اس کی گوارا کر لیں؟ حاشا وکلا، یہ شاید یعنی ہرگز نہیں، عمر بھر کی اسی سے نہیں، حاشا وکلا، عمر بھر اسی سے نہیں، اس کی اولاد سے بھی دشمنی بن جائیں گی، بلکہ جو دوسرے رشتہ دار اس سے تعلق رکھیں گے ان کا بھی بائیکاٹ کر دیں گے، اور جس کسی تقریب میں وہ شریک ہو جائیں مجال ہے کہ ہم اس میں شرکت کر لیں۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ یہ لوگ ایسے شخص کی تقریب میں یا دعوت میں شریک ہو گئے جس نے ہمیں گالی دے دی، ہماری آبرو گرا دی، ہماری بہو بیٹی پر تہمت لگا دی،
چاہے یہ لوگ اس گالی دینے والے کے فعل سے کتنے ہی ناراض ہوں، مگر اس کی تقریب میں شرکت کے جرم میں ان سے بھی ہمارا قطع تعلق ہے، ہمارا بھی ان سے تعلق توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، ہم خود بھی اس کی اعانت سے ہاتھ نہ روکیں، اور ہمارا عمل یہ ہے کہ کوئی دوسرا بھی اس کی دعوت کرے تو ہم اس دوسرے سے بھی تعلقات منقطع کر دیں۔ لیکن جن کے دل میں حقیقی ایمان ہے، اللہ جل شانہ کی عظمت ان میں راسخ ہے، ان کے پاک ارشادات کی ان کو وقعت ہے، انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اطاعت کرنا اس کو کہتے ہیں، مطیع ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے عالی شان کے موافق ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی شان کی موافق ان کے درجات بلند فرمائے۔ آخر یہ بھی جذبات رکھتے تھے، غیرت حمیت رکھتے تھے، ان کے سینوں میں دل اور اس میں جذبات بھی تھے، لیکن اللہ جل شانہ کی رضا کے سامنے کیسا دل اور کہاں کے جذبات، کیسی غیرت اور کہاں کی بدنامی، اللہ کی رضا کے مقابلے میں سب چیز فنا تھی۔ آیت کا سلسلے میں نمبر 3 کی آیت ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ سورہ احقاف 15 سے 16 نمبر کی آیت، جس کا ترجمہ، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، بالخصوص ماں کے ساتھ احسان کا اور بھی زیادہ، کیونکہ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو پیٹ میں رکھنے اور دودھ چھوڑانے میں اکثر کم سے کم 30 مہینے ہو جاتے ہیں۔ کتنی طویل مشقت ہے، یہاں تک کہ جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے اور دانائی کے زمانے کو یعنی 40 برس کو پہنچتا ہے تو جو سعید ہوتا ہے وہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اس پر مداومت دیجیے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور اس کی توفیق دیجیے کہ میں ایسے نیک کام کیا کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میری اولاد میں بھی میرے لیے نفع کی صلاحیت پیدا فرما دیں۔ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ آگے حق تعالی شانہ ان لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے نیک کاموں کو ہم قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، اس طرح پر کہ یہ جنت والوں میں سے ہوں گے۔ یہ اس وعدے کی وجہ سے ہے جس کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا کہ نیک اعمال کا صلہ جنت ہے۔ فائدہ: حق تعالی شانہ نے اہل قرابت اور والدین کے بارے میں بار بار تاکید فرمائی، جیسا کہ پہلی آیت شریفہ کے ذیل میں بھی گزر چکا۔ اس آیت شریفہ میں خاص طور سے والدین کے بارے میں احسان کی خصوصی تاکید فرمائی کہ ہم نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ یہ مضمون اسی عنوان سے کہ ہم نے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا 3 جگہ قرآن پاک میں وارد ہے۔ پہلی جگہ سورہ عنکبوت رکوع 1 میں، پھر سورہ لقمان کی رکوع نمبر 2 میں، تیسری مرتبہ یہاں، جس سے بہت زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ خازن نے لکھا ہے کہ یہ آیت شریفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ ابتداً ان کی رفاقت یعنی شروع میں ان کا ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کے سفر میں ہوئی تھی، جبکہ ان کی عمر صرف 18 سال کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ اس سفر میں راستے میں ایک بیری کے درخت کے پاس ان دونوں حضرات کا قیام ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں ایک راہب تھا، اسے ملنے تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں تشریف فرما رہے ہیں۔ اس راہب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے ہے کون ہے؟ آپ نے فرمایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ راہب نے کہا، خدا کی قسم یہ نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے بعد سے اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، یہی نبی آخر الزماں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی اور آپ کو نبوت ملی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور 2 برس بعد جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو یہ دعا کی، ربی اوزعنی، کہ مجھے توفیق دیجیے میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو مجھ پر اور میرے والدین پر ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت مہاجرین میں اور کسی کو حاصل نہیں ہوئی کہ اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوئے ہوں۔
اور دوسری دعا اولاد کے متعلق صلاحیت کی فرمائی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر چل رہا کہ انہوں نے دعا فرمائی اور ان کو یہ صلاحیت ملی، ان کو یہ انعام ملا کہ ان کے والدین مسلمان ہوئے۔ اور دوسری دعا اولاد کے متعلق صلاحیت کی فرمائی، جس کا ثمرہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد بھی مسلمان ہوئی۔ سب سے پہلی آیت سورہ عنکبوت والی اور بھی زیادہ سخت ہے کہ اس میں ان والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے جو کافر ہوں، اور جب کافر والدین کے ساتھ بھی حق تعالی شانہ کی طرف سے اچھا برتاؤ اور بھلائی کرنے کا حکم ہے تو مسلمان والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کی تاکید بطریق اولا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میری ماں نے یہ عہد کیا کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہ پھریں گا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ زبردستی اس کے منہ میں ڈالا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ عبرت کا مقام ہے، ایسی سخت حالت میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے، البتہ اگر وہ مشرک بنانے کی کوشش کریں تو اس میں اطاعت نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے فرمایا جو کچھ تیری ملک میں ہے ان پر خرچ کریں، جو وہ حکم کریں اس کی اطاعت کریں، بجز اس کے کہ وہ کسی گناہ کا حکم کریں کہ اس میں اطاعت نہیں ہے۔ یہ تھی اسلام کی تعلیم، مسلمانوں کا عمل کہ مشرک والدین اگر اولاد کو مشرک بنانے کی کوشش بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے، البتہ شرک کرنے میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں، اس لیے کہ یہ خالق کا حق ہے۔ والدین کا حق خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے، مالک کے حق کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں ہے۔ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، لیکن ان کے اس حکم اور اولاد کو مشرک بنانے کی کوشش پر بھی ان کے ساتھ احسان کا، بھلائی کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث میں سورہ لقمان والی آیت کے متعلق وارد ہوا ہے کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے واقعے میں نازل ہوئی۔ اس حدیث میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت سلوک کیا کرتا تھا۔ جب میں مسلمان ہو گیا تو میری والدہ نے کہا سعد یہ کیا کیا؟ یا تو اس دین کو چھوڑ دے ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، ہمیشہ تیرے لیے یہ تان کی چیز رہیں گی، لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہیں گے۔ میں نے اس سے کہا ایسا نہ کر، میں اپنا دین تو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے ایک دن بالکل نہ کھایا نہ پیا، دوسرا دن بھی اسی حال میں گزر گیا۔ تو میں نے اس سے کہا اگر تمہاری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائے تب بھی دین تو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس آیت شریفہ میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہے۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حق تعالی شانہ والدین کے حق کا حکم نہ بھی فرماتے تب بھی یہ عقل میں سمجھ آنے والی بات ہے کہ ان کا حق بہت ضروری اور اہم ہے، چاہے جائے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی سب کتابیں توریت، انجیل، زبور، قرآن شریف میں ان کے حق کا حکم فرمایا، تمام انبیاء کرام علیہ صلاۃ والسلام کو ان کے حق کے بارے میں وحی بھیجی اور تاکید فرمائی، اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ وابستہ کیا اور ان کی ناراضی پر اپنی ناراضگی مرتب فرمائی۔ یہ 3 آیات حسن سلوک سے متعلق تھی۔ اس کے بعد صرف 3 آیات بدسلوکی پر تنبیہ کے متعلق بھی ذکر کرتا ہوں۔